سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنہگاروں درود والے گانا بھیج کر دیکھو، گنہگاروں درود والے گانا بھیج کر دیکھو، سنتے گئے پسے دیوار سنتے گئے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی خوبصورت اشعار ماشاءاللہ ہمارے نعت خواہ اسلامی نے پڑھے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں ایک عظیم معجزے کے حوالے سے۔ میں آپ کو اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارا موضوع ہے حضور جانتے ہیں۔ میرے آقا جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک پر آج بات ہوگی۔ اولاً ابتداءً میں آپ کو الشفاء بالتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کتاب ہے امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اس کتاب میں جو آپ نے ایک فصل باندھی ہے نبی پاک کے علم غیب کے حوالے سے، اس کی ابتدا میں جو آپ نے کلام کیا ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کی ابتدائی تمہید اور کلام آپ ہی کے پیارے یعنی الفاظ کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نبی پاک کے معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو غیوب پر یعنی غیبوں پر اطلاع عطا فرمائی اور آئندہ ہونے والے واقعات سے باخبر کیا۔ اس باب، اس چیپٹر میں احادیث کا وہ بحر ذخار ہے، یعنی وہ ایک کثرت کے ساتھ ذخیرہ ہے کہ کوئی اس کی گہرائی کو جان ہی نہیں سکتا، اور نہ اس کا پانی، اس بحر، اس سمندر کا پانی ختم ہوتا ہے۔ آپ کے معجزات میں سے یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کی قطعیت معلوم ہے، جس کا قطعی ہونا، اتھینٹک ہونا یہ معلوم ہے، اور ہم تک اس کی خبریں متواتر طریقے سے کثرت سے پہنچی ہے، کیونکہ اس کو روایت کرنے والے اس کثرت سے ہیں کہ وہ اپنے معنی میں غیب پر مطلع ہونے پر متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غیب کی خبریں اور غیب کے بارے میں واقعات رونما ہوئے ہیں، صادر ہوئے ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ باب، یہ چیپٹر ایسا ہے کہ جس میں جو احادیث ہیں وہ قطعی ہیں، جو واقعات ہیں وہ قطعی ہیں، اور سلفاً و خلفاً علماء امت کا، عاشقان رسول کا، صحابہ کا، تابعین کا،
تبع تابعین کا اور آج تک کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں، اور نبی پاک کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے علم مبارک کے حوالے سے بات کریں گے. ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، عاشقان رسول، ایمان والے نبی پاک کے علم کی باتیں کرتے ہیں، نبی پاک کی شان کی باتیں کرتے ہیں، نبی پاک کی عظمت کی باتیں کرتے ہیں. ایمان والے نبی پاک کے علم مبارک پر نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا وہ بالکل حق ہے، اور یہ ہمارے لیے یعنی نبی پاک علیہ السلام نے جو غیب کی خبریں دی ہیں یہ من جانب اللہ ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں. نبی پاک نے ہمیں بتایا کہ جنت ہے، ہم نے مان لیا. نبی پاک نے ہمیں بتایا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا. نبی پاک نے ہمیں بتایا کہ قیامت قائم ہوگی، ہم نے مان لیا. نبی پاک نے بتایا میزان عمل لگے گا، ہم نے مان لیا. نبی پاک نے بتایا حوض کوثر ہے اور وہ حوض مجھے عطا کیا جائے گا، ہم نے مان لیا. نبی پاک نے فرمایا کہ پل صراط لگے گا، ہم نے مان لیا. ہم نے حضور کی بتائی ہوئی ہر چیز مان لی. یہاں تک کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. اللہ پاک کو ہم نے دیکھا تو نہیں، تو جو حضور فرماتے رہے ہم مانتے رہے. تو پتہ چلا کہ ایمان والے حضور کے علم پاک کو مانتے ہیں، اور جو حضور فرماتے ہیں اس کو مانتے ہیں. اس لیے وہ جھوم جھوم کر کہتے ہیں جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے گئے. جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے گئے. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے گئے. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے گئے. سبحان اللہ. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مبلغ دعوت اسلامی احمد رضا عطاری تشریف فرما ہیں، اور نعت خواں مدنی رضا بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ہم کلام بھی سنتے رہیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، اور مبلغ سے انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو بھی کریں گے. احمد رضا بھائی، تمیدی کلمات آپ نے سنے ہیں، تو میں یہ چاہوں گا اس موضوع پر آپ بھی ارشاد فرمائیں، اور یہ بھی فرمائیں کیونکہ نبی پاک یا دیگر انبیاء کو نبی کہا گیا. نبی تو نبی کا معنی، نبوت کا معنی، اور پھر اس کے ساتھ آپ یہ ذکر کیجئے کہ ان انبیاء کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید، اور خاص طور پہ ہمارے آقا کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے علم مبارک پر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے اللہ رب العالمین نے انہیں بھی علم غیب عطا فرمایا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو علم غیب کی نوازشیں رب تعالیٰ کی طرف سے ہوئیں وہ سب انبیاء سے بڑھ کر، چونکہ آپ سید الانبیاء ہیں. اب لفظ نبی کی اگر بات کریں، اور نبی نبوت سے بنا ہے، تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف ہی میں نبوت کی تعریف یہ کی ہے، النبوۃ ہی الاطلاع علی الغیب. واہ واہ. نبوت کہتے ہی غیب پر مطلع ہونے کو ہے. سبحان اللہ. غیب یعنی چھپی ہوئی چیز، وہ چیز کہ جسے حواس خمسہ سے ادراک نہ کیا جا خالی سکے. معنی نبوت سے مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ حل ہو گیا. اور نہ صرف قاضی ایاز مالکی نے، عربی کی ہر مستند ڈکشنری میں، عربی گرامر کی ہر لغت کے اندر یہ موجود ہے کہ نبوت کے معنی اور نبی کے معنی یہی ہیں. واہ واہ. اب جب نبوت سے نبی بنا ہے تو نبی کا مطلب یہ ہوا غیب کی خبریں دینے والا، واہ واہ واہ. غیب بتانے والا، چھپی ہوئی باتوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دینے والا. سبحان اللہ. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب ترجمہ کنز الایمان ہم پڑھتے ہیں تو جہاں بھی لفظ نبی آیا ہے تو آپ نے وہاں ترجمہ غیب کی خبریں دینے والا ہی کیا جو نا. بالکل. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو یہاں ترجمہ یہ نہیں کیا کہ نبی پر درود پڑھا، آپ نے ترجمہ ہی کیا ہے اس غیب کی خبریں دینے والے پر. اب یہ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ لغوی معنی بھی پتہ چل گیا، اور شریعت کی جو یہ سمجھے کہ شرعی معنی بھی وہی پتہ چل گیا کہ نبوت کا معنی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا. واہ.
بالکل. پھر اسی کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے نبی مان لیا، گویا کہ یہ اس نے اس بات کا اقرار کر لیا حضور غیب دان ہیں، حضور غیب کی خبریں دیتے ہیں. قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث طیبہ اور اقوال ائمہ سے یہ مسلمانوں کا عقیدہ عیاں ہے، ثابت ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جیسا کہ لکھا کہ اس میں احادیث کا ایک بحر ذخار ہے، بہت زیادہ احادیث ہیں. قرآن مجید، فرقان حمید کی بھی متعدد آیات سے صراحتاً اور دلالتاً علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. واہ. اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کرے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب پر مطلع فرماتا ہے. بہت خوب. غیب عطا فرماتا ہے رسولوں میں سے جسے چاہے. مطلقاً انبیاء کرام علیہ الصلاۃ کو بھی اللہ رب العالمین نے علم غیب عطا کیا. چونکہ لفظ نبی کے معنی یہ آگے، پھر انبیاء میں رسول ایک خاص مرتبہ رکھتے ہیں. پھر رسولوں میں بھی سید الانبیاء اور سید الرسل کو جتنا علم غیب ملا وہ کسی کو نہ مل سکا. اس آیت طیبہ کی تفسیر میں اور اس آیت طیبہ کے شان نزول میں قاضی شہاب الدین احمد بن علی جو معروف ہیں ابن حجر اسقلانی کے نام سے، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام مبارک صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ایک گروہ میں مجمع میں بیٹھے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے سامنے ان کی ذریت کو ظاہر فرمایا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے مجھ پر میری قوم کو پیش کیا. کیا بات ہے. اور میں نے دیکھ لیا کہ جو بھی قیامت تک مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور جو کفر کرنے والے تھے، میں نے ان سب کو جان لیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان سن کے صحابہ ایمان لائے، صحابہ نے حق مانا. لیکن اس دور کے کچھ منافقین اٹھے اور یہ کہنے لگے کہ یہ نبی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں قیامت تک آنے والے اپنے اوپر ہر ایمان والے کو جانتا ہوں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم معاذ اللہ کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم ایمان نہیں لاتے. بظاہر ایسا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. تو اب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب منافقین نے یہ بات کی تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ عام بندوں کو غیب نہیں دیتا، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بارے میں امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور اسی طرح دیگر ائمہ کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت کا پھر آگے کچھ اور وضاحت فرمائی. جب نبی پاک علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، اطلاع آئی کہ منافقین اس طرح کی بات کرتے ہیں، حضور نے جلال فرمایا. کریم آقا علیہ السلام قیام فرما ہوئے خطبہ ارشاد فرمانے لگے. حمد و صلات کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. سبحان اللہ. آج سے لے کے قیامت تک کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھو، تم میں سے کوئی سوال نہیں کرے گا مگر میں اسے جواب دوں گا، میں اسے غیب کی خبر بتاؤں گا. حضور علیہ السلام نے مطلقاً جب اعلان حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے، بارگاہ نبوی میں عرض کرنے لگے من ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے غیب بتانے والے بتا دیجئے میرے والد کون. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حذافہ. وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ تھے. کہا تمہارے والد حذافہ ہیں. جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکابر صحابہ میں سے ہیں دیکھا کہ حضور جلال میں قیام فرما ہوئے، عرض کرنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، قرآن کے امام و پیشوا ہونے پر اور آقا آپ کے نبی یعنی غیب کی خبریں دینے والے ہونے پر ایمان لیں. سبحان اللہ. آقا کرم فرمائیے، معاف فرما دیجئے. جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ دیکھا تو حضور نے فرمایا اے منافقین، اے نفاق رکھنے والوں، کیا تم باز نہ آؤ گے؟ اور یہ اس وقت تھا منافقین یہ بات کہتے تھے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے بہت سی مصلحتوں کے تحت ان کا پردہ فاش نہ فرمایا تھا. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ جب ایک کو اٹھا کر مجلس سے بھگایا تھا، نام لے بھیجا تھا فلاں تو بھی منافق ہے چلا جا، فلاں تو بھی منافق ہے چلا جا. اور جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اس مجلس میں موجود تھے بھیجا، لیکن حضور علیہ السلام کے رازدار حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک منافق کا بتایا تھا. سبحان اللہ. بعد میں بھی جناب عمر ہی کے بارے میں آتا ہے جب آپ کسی جنازے میں شرکت کرنے لگتے تو پوچھتے تھے حذیفہ جا رہے ہیں یا حذیفہ سے معلوم کرو کیا یہ منافق تو نہیں ہے. یعنی حضور نے تو ہر ایک منافق کا بتا دیا تھا، کسی مصلحت کے تحت اس وقت بتایا نہیں تھا. الغرض منافقوں کا یہ عقیدہ وہ غیب دان نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ.
بالکل. اور یہ دیکھیے غیب ہمارے حوالے سے بعض لوگوں کو اس میں بھی شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے کہ جب حضور نے بتا دیا تو وہ غیب نہ رہا، یا حضور کو اللہ پاک نے علم عطا فرما دیا تو غیب نہ رہا. تو غیب ہمارے حوالے سے ہے، ورنہ تو اللہ پاک بھی تو غیبوں کا جاننے والا ہے. اور اللہ کے لیے کیا مشاہدہ، کیا جو ہے وہ حضور، کیا شہود، کیا غیوب، سب اللہ پاک جانتا ہے، ہمارے دلوں کے حالات جانتا ہے. مگر اللہ کریم کے اعتبار سے یا نبی پاک کے اعتبار سے یہ بات ہمارے، کیونکہ ہم نہیں جانتے، ہم نے نہیں دیکھی جنت، ہم نے نہیں دیکھی دوزخ، ہم نے نہیں دیکھی قیامت، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا. حضور نے خبریں دیں تو یہ غیب کی خبریں ہم نے مان لی. تو غیب کا معنی وہ ہمارے اعتبار سے ہے، اگرچہ حضور کو بتا دیا گیا. اور دیکھیں کتنی خوبصورت روایت اور اس آیت مبارکہ کے تحت جو بیان کی گئی. اور یہ جو شعر ہے یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی نے پڑھا کہ منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان ہے. دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں مسلمان تو یہی عقیدہ رکھتا ہے، اور صحابہ کا عقیدہ ہے حضور جانتے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں جن کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ ستارے جو ہدایت کے ہیں، ان کے عقیدے، ان کے نظریے اور ان کے اعمال و کردار کو اپنانا ہی مسلمان کا کام ہے. مسلمان کبھی اندھیرے کی طرف نہیں جاتا، مسلمان کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاتا، مسلمان کبھی کج روی کی طرف نہیں جاتا، مسلمان کبھی منافقت کی طرف نہیں جاتا. مسلمان صحابہ کے طریقے پر، ہدایت کے طریقے پر اور اللہ پاک کی طرف سے جو صراط مستقیم ہے اس پر چلتا ہے. تو ہم اللہ کی عطا سے نبی پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں. یہ شعر اگر آپ پڑھ دینا طرز میں بھی تو مدینہ مدینہ ہو جائے. چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں احمد رضا بھائی یہ کتنی خوبصورت بات ہے، جب ہم علم غیب کی بات کرتے ہیں تو روح اندر سے جو نا خوش ہوتی ہے، جسم کے اندر ایک تراوٹ آ جاتی ہے کہ نبی پاک کے علم غیب پر بات ہو رہی ہے، نبی پاک کے علم مبارک پر بات ہو رہی ہے. تو یہ عشق رسول کا ایک رنگ ہے نا کہ نبی پاک کی شان بیان ہوتی ہے تو عاشق مچلتا ہے. عاشق کی جو نا خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، اس کے چہرے سے جو سمجھے کرنیں پھوٹنے لگ جاتی ہے کہ میرے آقا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے اور نبی پاک کی شان ہمیشہ بیان کرتے رہنے والا بنائے. کچھ احادیث طیبات کی طرف بھی ہم بڑھتے ہیں احمد رضا بھائی، کہ نبی کریم علیہ السلام کے خود ارشادات اس بارے میں، علم غیب کے بارے میں کچھ آپ اس پہ ارشاد فرمائیں. قرآن مجید کی تو ویسے متعدد آیات ہیں، جن میں سے ایک تو میں نے تلاوت کی اور اس کی تفسیر پڑھی، اس کے علاوہ اور بہت سی ہیں. لیکن اگر احادیث کو دیکھیں تو ایک بحر ذخار ملتا ہے. بالکل بہت زیادہ احادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا کیا ہے. صحیح. نبی پاک علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا، پچھلی امتوں کا بتانا، حضور کا ماں بعد آنے والوں کے بارے میں بتانا، کہ قیامت تک کے احوال بتانا، پھر قیامت کی باتیں بتانا. احادیث طیبہ میں ایک قسم حدیث ملقبہ، یعنی وہ احادیث کے جنہیں کوئی خاص لقب دیا جائے، انہی میں سے ایک حدیث جبرائیل بھی کہلاتی ہے. جب حدیث جبرائیل میں جناب جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا قیامت کے نشانیوں میں سے بتائیں، تو آپ کا وہ علامتیں بیان کرنا، ان تر الحفاة العراة العالة ریاء الشاء یتطاولون فی البنیان، کہ آپ دیکھو گے قرب قیامت کچھ ایسے لوگ آئیں گے
کہ جو ابتدا میں ایسے تھے کہ جو جن کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، پاؤں ننگے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک وقت ایسا آئے گا ان پر کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ تو یہ غیب کی خبریں دینا، اور اس کے علاوہ اور بہت سی ایک اور حدیث پاک جس کے کتاب الفتن اگر ہم کہیں پوری جو احادیث میں ہوتی ہے تو یہ تو ہے ہی ساری غیب کی خبریں، ساری غیب کی خبریں ہیں۔ پھر وہ جو دجال کی اخبار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور بتایا کتنی وضاحت سے حضور نے دجال کے بارے میں کتنی احادیث ہیں، پورا کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سب بیان کیا۔ تو یہ اچھا دجال ابھی آیا تو نہیں آیا، وہ تو کہیں چھپا ہوا ہے، جب یہ بھی حضور نے بتایا کہ یہ وہ چھپا ہوا ہے کہیں۔ ایمان تو رکھتے ہیں، اللہ اکبر، سب مانتے ہیں، اللہ اکبر۔ اچھا پھر یہی نہیں صرف دجال کی خبریں دیں، پھر ان کے مقابلے میں اپنے آنے والے امتی جو جہاد کریں گے ان کا بتایا، اور پھر فرمایا وہ جو آئیں گے نا میری امتی، میں ان کے ناموں کو جانتا ہوں، ابھی جانتا ہوں، انی عارف اسماءہم و اسماء آبائہم، نہ صرف ان کے والدوں کے ناموں کو جانتا ہوں، والوان خیولہم، جن گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ جہاد کریں گے ان کے رنگ بھی مجھے معلوم ہے۔ تو قرب قیامت اتنے 100 سالوں بعد جو ہونا تھا حضور نے وہ بھی بتایا، آج ہر امتی مانتا ہے۔ حضور آپ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، آپ سب کچھ جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور آپ جانتے ہیں۔ کیا بات ہے، نبی پاک کی کیا شان ہے۔ اچھا یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے آپ نے فرمایا کہ نبی پاک نے خبریں دی، اور اس طرح کی بھی تو احادیث ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے فرمایا وہ معراج کی رات کے حوالے سے کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اللہ پاک نے اپنا دست قدرت، اپنی شان جو ہے میری پیٹھ پر رکھا، یہ حدیث پاک اس طرح یہ بیان فرمایا، تفیہ دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، اور پھر ایسے رکھا، سبحان اللہ، دست قدرت اس نے شان کے مطابق رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ اور اس سے پہلے کا جو واقعہ بیان ہوا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جب رب العالمین نے مجھے معراج عطا فرمائی، عروج بلندیاں عطا فرمائیں، سیریں بھی کروائیں، اور پھر ایک وہ خاص نوازشیں کہ جو مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا، اور یہ مکان میں ہو کر وہ لامکان میں ہو کر جو دیدار کروایا، اور پھر اس وقت جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رب العالمین نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، اے محمد، اے پیارے حبیب، بتائیے کہ یہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے کس معاملے میں جھگڑتے ہیں، اللہ اکبر، کس معاملے میں یہ خصم بنے ہوئے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الہی تو ہی بہتر جانتا ہے، تجھے پتا ہے۔ اس کے بعد اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب رب العالمین نے اپنا دست قدرت، اپنی شایہ نشان میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ نوازش ہوئی تو اس کے بعد فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لا علمی کا اظہار تھا، لیکن جب رب نے کرم فرمایا تو اتنا ملا ما، جو کچھ زمینوں میں تھا، جو کچھ آسمانوں میں تھا، سب کچھ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا۔ اور دیگر احادیث میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، میرے رب کریم نے میرے لیے پوری دنیا کو، زمین کو اکٹھا فرما دیا، سمیٹ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھے۔ اور ایک اور روایت میں ہے ان اللہ رفع للدنیا، میرے پروردگار نے، میرے اللہ نے میرے لیے دنیا کو بلند فرمایا۔ واہ واہ۔ تو فانا انظر الیہا، میں نے دنیا میں دیکھا، والی ما ہوا کائن فیہا، اور نہ صرف ابھی دیکھا، جو کچھ ہونے والا تھا، پیدا ہونے والا ابھی پیدا نہیں ہوا، آنے والا ابھی آیا نہیں، ہونے والا ابھی ہوا نہیں، لیکن میں نے وہ سب کچھ قیامت تک ہونے والا دیکھ لیا تھا۔ اور دیکھنے کا عالم یہ تھا کہ ایسا نہیں کوئی چیز چھپی رہ گئی ہو، کأنما انظر الی کف ھذہ، جیسے ایک ہتھیلی پر کوئی شخص آسانی سے دیکھتا ہے۔ حضور پر رب نے یہ نوازش فرمائی کہ حضور نے ساری دنیا قیامت تک ہونے والے احوال اس طرح ملاحظہ فرمایا۔ کو علم غیب مولا نے عطا فرما دیا، تم کو علم غیب مولا نے عطا فرما دیا، کر دیا گر جان پہ غازر اور ناظر یا نبی، کر دیا گر جان پہ غازر اور ناظر یا نبی۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق رسول کی باتیں انشاءاللہ مزید ہوتی رہیں گی، کاز دیجیے گا۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک پر کچھ احادیث مزید بھی بتا دیجیے۔ انشاءاللہ کچھ تو ابھی عرض کی ہے، مزید بھی انشاءاللہ پیش کی جائیں گے نبی پاک کے علم مبارک کے حوالے سے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے، اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔
صحابہ کا عقیدہ حضور جانتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں. اچھا یہاں ایک بات کی وضاحت ضرور ہے. نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کو اللہ کریم نے علم غیب عنایت فرمایا ہے، اور اس علم غیب کے بارے میں سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ما کانا وما یکون، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہوگا ان تمام کا علم اللہ پاک نے عطا فرما دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں نبی پاک کے علم کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا. اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور کا علم عطائی ہے. اللہ پاک کا علم کی کوئی مقدار، کوئی قید، کوئی انتہا نہیں. نبی پاک علیہ السلام کے علم کی ایک انتہا ہے جو رب جانتا ہے، مگر نبی پاک کے علم مبارک کا عام مخلوق کے علم سے بھی تقابل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یوں کہا گیا جیسے ایک سمندر اور ایک قطرہ، تو اس کا کوئی تقابل نہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پاک کے حوالے سے جب بات کی جائے گی، اللہ پاک کا علم غیر متناہی ہے، نبی پاک کا علم متناہی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا. مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے گئے، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے گئے. ایک کالر نے سوال کیا تھا کہ مزید کچھ احادیث بھی بتا دی جائے نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کے حوالے سے. تو یہاں ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی بھی کچھ ارشاد فرمائیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے بہت ساری غیب کی خبریں عطا فرمائی ہے. ایک بڑی ہی مشہور حدیث پاک ہے، نبی پاک ایک مرتبہ احد پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہوئے تو اس پر زلزلہ آیا، وہ نبی پاک کی آمد پر جھومنے لگا. نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنی ایڑی مبارک سے ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا کہ اے احد رک جا، کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو احد کا زلزلہ جاتا رہا. یہ نبی پاک علیہ السلام نے غیب کی خبریں دی. نبی تو خود آپ تھے، حضرت صدیق اکبر تھے، اور 2 شہید حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما. پھر یہی ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ ان دونوں کو اللہ پاک نے شہادت عطا فرمائی. تو نبی پاک کی غیب کی خبر پوری ہوئی. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کا ایک عضو جنت میں ان سے پہلے جائے گا، جنت میں ان سے پہلے جائے گا. تو ایک جہاد کے موقع پر ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا اور آپ کا وہ ہاتھ جو ہے پہلے تدفین کی گئی. تو یوں جو ہے وہ نبی پاک کی غیب کی خبر پوری ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا وہ ہو کے رہا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ جو حضور فرماتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اس پر ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھ دی گئی کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں رکھ دی گئی کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں. سبحان اللہ. جی احمد رضا بھائی کچھ مزید احادیث. جی اچھا، یہ جو حدیث پاک آپ نے بیان کی کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک صحابی یہ جو ہیں ان کا ایک عضو ان سے پہلے جنت میں جائے گا. عقل حیران تھی کیسے ہو سکتا ہے، بندہ نہ جائے عضو جائے، عضو کے بغیر، بندے کے بغیر عضو کیسے جا سکتا ہے؟ عشق نے منوایا تھا. سبحان اللہ. حضور کہہ رہے ہیں، حضور جانتے ہیں. واہ واہ. حضور نے جو فرمایا ہے حقیقت فرمایا اور ایسا ہی ہوگا. پھر اسے عین الیقین کے ساتھ بھی صحابہ نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں علم غیب پر احادیث میں ایک حدیث ہے جس کے راوی جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی
کہتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان قیام فرمایا اور خطبہ ارشاد دینے لگے۔ جی تو حضور علیہ السلام نے جب خطبہ دیا اور کیا ارشاد فرمایا، حضور ہمیں خبریں دینے لگے۔ کب سے؟ ابتدائے خلق سے، جب سے تخلیق شروع ہوئی، جب سے لوگ پیدا ہوئے، جو ہو زمین و چکا۔ آسمان پیدا ہوئے، جو کچھ ہو چکا تھا۔ وہ یہ نہیں کہا کہ اس حد سے شروع کیا، نہیں، ابتدائے تخلیق سے۔ آسمان و زمین کی تخلیق بھی اس میں آ گئی، جناب آدم کی تخلیق بھی اس میں آ گئی، جن و ملائک کی تخلیق بھی اس میں آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ اور کہاں تک دی؟ حتی دخل اہل الجنت منازلہم، ساری پچھلی خبریں بھی دے دی، اپنے دور کی بعد کی خبریں بھی دے دی، قیامت تک کی خبریں دے دی، قیامت کے حال بھی بتا دیے، میزان، پل صراط سب کچھ بتا دیا، اور یہاں تک بتایا کہ جنتی جنت میں داخل ہو گئے۔ کون کون جنتی کہاں کہاں سے کس سبب سے کیسے داخل ہوں گے سب بتایا۔ کیا بات ہے، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، اور دوزخی جو ہیں وہ دوزخ میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، پھر راوی فرماتے ہیں انہیں رب نے بڑا حافظہ دیا، انہیں رب نے بڑا کمال دیا، انہوں نے تو سب کچھ بیان کیا، لیکن کچھ صحابہ بہت کچھ یاد رکھ سکے، کچھ یاد رکھ سکے، کچھ بھی نہ یاد رکھ سکے، لیکن انہوں نے سب بیان کیا۔ اس کے تحت جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ یہ خطبہ فجر کے بعد تھا۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے فجر کے بعد قیام فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا، دیتے رہے، خبریں دیتے رہے، صحابہ سنتے رہے، ایمان لاتے رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آیا۔ سبحان اللہ، نماز ظہر ادائی، حضور پھر قیام فرما کے خطبہ دینے لگے، یہاں تک کہ عصر کا وقت آیا، نماز عصر کے بعد پھر خطبہ، مغرب کے وقت تک تمام چیزوں کی خبریں دے دی تھی۔ عقل کہتی ہے نہیں ہو سکتا، لیکن عشق کہتا ہے ہو سکتا ہے۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ جب جناب داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رکاب پر سوار ہوتے ہوئے ایک زینے سے دوسرے زینے تک پاؤں پھیلاتے وقت پوری زبور پڑھ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، تو حضور کیوں نہیں دے سکتے ہیں خبر؟ واہ واہ، کیا بات ہے۔ بالکل نبی کریم علیہ السلام کے کی شان اور عظمت کا تو بڑا ہی مقام ہے۔ اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کے حوالے سے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ اصل میں وسوسے پیدا جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بری صحبت کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اچھی صحبت اختیار کریں جہاں عشق کی بات ہو، علم غیب پر بات ہو، نبی پاک کے معجزات پر گفتگو ہوتی ہو، نبی کریم علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہو۔ وسوسے انشاءاللہ نہیں آئیں گے، وسوسے آنے کے لیے جگہ چھوڑے ہی نا، جگہ ہوگی نہیں تو انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہم سب کو نبی پاک کے علم غیب کے حوالے سے وہی عقیدہ نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے صحابہ اور علماء کا رہا ہے، اسی پر ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا بھائی اس میں یہی ہونا چاہیے نا کہ جسے مانا ہے تو اسے پورا مانے۔ بالکل درست فرمایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تھوڑی سی باتیں یہاں مان لی، تھوڑی سی نہیں۔ حضور کو مانا ہے، حضور کو اپنا جب سید مان لیا، حضور کو اپنا امام مان لیا، حضور کو اپنا شفیع مان لیا، حضور کو رب کا نبی مان لیا، تو اب غیب دان کیوں نہیں ماننا؟ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہیاں پتھروں نے دی ہیں، بالکل دی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جانوروں نے دی ہیں، درختوں نے دی ہیں، پہاڑوں نے دی ہیں۔ کیا بات! آج آپ کو بتاتا ہوں حضور کی غیب کی خبر بھی دی ہے جانوروں۔ سبحان اللہ، واہ! وہ کیسے؟ جب میں نے پڑھی مجھے بڑا لطف آیا۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، یہ وہ حدیث ہے جسے شرح السنہ میں بھی روایت کیا گیا ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ سے کچھ قریب ہی تھوڑی دوری پر ایک اوالی مدینہ میں ایک چرواہا رہتا تھا، جس کا گزر اوقات یوں ہوتا کہ دن بھر بکریاں چراتا تھا، شام کو آتا، اسی کے دودھ اور اسی کی منفعت حاصل کرتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ اپنے معمول کے مطابق بکریاں لے کے چرانے گیا ہوا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور آ کر ایک بکری پر حملہ کر کے اسے لے جانے لگا۔ چرواہا چونکہ اس طرح کے معاملات سے گزرتا رہتا تھا، اسے طریقہ معلوم تھا، وہ گیا اس کے پیچھے اور اپنے حرب و ضرب کے جو اوزار تھے ان کے ذریعے یا لاٹھی کے ذریعے جا کے اس بکری کو چھڑا لایا۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ جو بھیڑیا تھا وہ ایک ٹیلے پر آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اے چرواہے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے چھین لیا۔ تو وہ چرواہا بڑا تعجب کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آج سے پہلے کسی جانور کو، کسی بھیڑیے کو کلام کرتے نہیں دیکھا، ایسے بالکل واضح بولتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ بات سمجھائے، ہاں، کہ انسان اس کی بات سمجھ لے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی وہ بہت تعجب کرنے لگا، لیکن اس پر ایک اور بات بھیڑیے نے کہی، وہ بات بڑی خوبصورت ہے۔ وہ کہنے لگا اعجب من ھذا رجل فی النخلات بین الحرتین یخبرکم بما مدا و بما هو کائن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ تم اس پر تعجب کرتے ہو، آؤ اس سے بھی بڑی تعجب خیز بات بتاتا ہوں، اس سے بھی بڑی تعجب والی بات بتاتا ہوں۔ سنو، ایک شخص ہے جو کھجوروں کے جھرمٹ میں رہتا ہے،
یعنی مدینہ الرسول، صحیح، ایسی جگہ کہ جو نخلستان، ایسی جگہ کہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، بین الحرتین اور کھجوروں کے درمیان میں۔ پچھلی کتابوں میں ایک یہ بھی نشانی بیان کی گئی تھی کہ جس طرح وہ ہجرت کریں گے اس جگہ بہت زیادہ کھجوریں ہوں گی، کھجور والی زمین ہوگی، ہاں کھجور والی زمین ہوگی۔ تو اب اس نے کہا کہ وہ شخص ہے کہ جو ایک نخلستان میں رہتا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان وہ جگہ ہے، تم تو صرف اتنی بات پہ تعجب کرتے ہو کہ مجھے اللہ نے قوت گویائی دی ہے، انسانوں کی طرح بولتا ہوں۔ وہ عظیم ہستی ایسی ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب خبریں دے دیتی ہیں، نہ صرف اتنا جو تمہارے بعد ہونے والا ہے وہ ہستی سب کچھ وہ بھی بتا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب لکھا راوی نے کہ وہ جو شخص تھا چرواہا تھا، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، وہ یہودی تھا، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو اللہ نے اسے اسلام کی دولت سے نوازا، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا جب یہ واقعہ بتایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی تم سچ کہتے ہو، کیونکہ حضور بھی تو جانتے تھے، حضور اس بھیڑیے کو جانتے تھے، اس کے سارے معاملات کو جانتے تھے، اور بھیڑیا تک بھی یہ جانتا تھا کہ حضور جانتے ہیں، حضور علم غیب جانتے ہیں، تو علم غیب کی خبریں تو وہاں سے بھی ملتی ہیں کہ جو بول نہیں سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے مولا کی گئے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے گئے ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے گئے، پیڑ سجدے میں گرا کرتے گئے۔ سبحان اللہ۔ کچھ کالز اور ہوں تو دے دیجیے گا۔ میری عرض یہ ہے کہ علم غیب پر کوئی واقعہ سنا دیں۔ علم غیب پر کچھ واقعات تو الحمدللہ یہاں سنائے گئے، مزید بھی انشاءاللہ عرض کریں گے، جیسے ابھی بھیڑیے والا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کتابوں میں لکھے ہیں، دراصل ہمیں پڑھنے چاہیے۔ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ پڑھیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے الخصائص الکبریٰ، یہ پڑھیں۔ اس میں تو علم غیب پر اتنی احادیث ہیں کہ پڑھیں تو مزے کو مزہ آ جائے انشاءاللہ عز و جل۔ ان کے پڑھنے سے ایمان کو تازگی نصیب ہوگی۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ محسن بھائی، کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو حضور قیامت تک آنے والی ہر چیز کو جانتے ہیں، ایسا علم غیب کا ثبوت نظر آئے جس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ الحمدللہ ایمان ہمارا تازہ ہو رہا ہے، اور ابھی ہمارے احمد رضا بھائی نے یہ حدیث پاک سنا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور بڑی مشہور روایت ہے جس کو ہم کئی مرتبہ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان عظیم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا ہم ہمیشہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک کے علم غیب کے بارے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، حضور جانتے، اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ تو احمد رضا بھائی یہ بتائیے گے کہ ائمہ مجتہدین، علماء، تابعین، ان میں سے بعض کے حوالے سے ان کے اقوال یا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا، وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علم غیب کا جو عقیدہ ہے یہ صحابہ ہی سے چلتا آ رہا ہے۔ صحیح۔ نہ صرف کسی ایک امام، نہ صرف کسی ایک مفسر، نہ صرف کسی ایک محدث، بلکہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، مجتہدین، محدثین، تمام ہی کا یہ نظریہ رہا ہے۔ اب اتنے سارے محدث، اتنے سارے مفسر، اتنے سارے تابعین، کس کس کا ذکر کریں؟ چند کا میں ذکر کرتا ہوں جو بہت زیادہ مشہور بھی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو تصوف کے امام گزرے ہیں اور جو ایک شہرا آفاق ہستی گزری ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مقام پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے اندر عام شخص سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انہیں ممتاز کر دیتی ہیں، ان کا مثل نہیں ہو سکتا۔ وہ بشر ہونے کے باوجود بھی کمال اس حد تک پا لیتے ہیں کہ اب انہیں بشر، اپنے جیسا بشر کہنا یہ غلط ہو جاتا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہوتا۔ تو آپ نے وہاں کچھ باتیں ذکر کی، اس بات کو امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی مواہب الدنیا کی شرح میں لکھا ہے، اور بڑی پیاری باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک آپ نے یہ ذکر کیا کہ ان لہ صفات، جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول ہوتے ہیں، انہیں رب تعالیٰ ایک ایسی صفت عطا فرماتا ہے بہا یدرکو، جس کے ذریعے وہ جان لیتے ہیں، جس کے ذریعے وہ ادراک کر لیتے ہیں اس چیز کا کہ جو ہونے والا، غیب میں سے جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کا وہ ادراک اس صفت سے کر لیتے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کا ان پر ایک انعام ہوتا ہے کہ انہیں خصوصیت دی جاتی ہے، ان میں سے ایک انہوں نے یہ ذکر کی۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ائمہ ہیں، ان میں سے ایک بہت مشہور امام
عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے الابریز لکھی ہے، وہاں پر آپ نے اس بات کو لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو اقوال ارواح من ذالکا، اس معاملے میں غیب دان ہونے میں جو سب سے قوی ترین روح ہے، جو سب سے زیادہ بلند مقام پانے والی ہے، وہ حضور کی ذات۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر انہوں نے جو وجہ لکھی نا، وہ پڑھ کے بڑا مزہ آیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے وجہ یہ لکھی ہے کہ دیکھیں بہت ساری احادیث میں حدیث لولاک جو ہیں، جی جی، لولا کلمہ خلقت الدنیا، لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ خلقت آدم، اس طرح کے لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، یعنی زمین و آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان نہ پیدا کرتا، آپ نہ ہوتے تو یہ افلاق نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو حضرت آدم کو پیدا نہ کیا جاتا، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں رب اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔ تو انہوں نے لکھا کہ جس کے لیے سب کچھ بنایا گیا، جس ہستی کے لیے سب کچھ بنایا گیا ہے، کہ جنہیں ہم کہتے ہیں نا کہ باعث تخلیق کائنات ہیں، تو اس سے کیسے اس چیز کو چھپایا جائے گا؟ جس کی خاطر بنایا گیا اسے نہ بتایا جائے تو یہ کیسی بات ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اور بڑا مزہ آیا پڑھ کے کہ جن کے لیے سب کچھ بتایا گیا، انہیں بنایا گیا، انہیں پھر سب کچھ بتایا بھی گیا۔ سبحان اللہ، حضور بڑی کی خاطر خوبصورت بات ہے، بہت بڑی زبردست خوبصورت بات ہے کہ جن کے لیے بنایا گیا انہیں سب کچھ دکھایا گیا ہے، اور جن کے لیے بنایا گیا انہیں نہ دکھایا جائے تو یہ کون سی بات ہے؟ یقیناً یہ بڑی عشق افزا بات ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں کوشش کریں کہ بھئی ہم کسی کے لیے بڑا اچھا سا گفٹ بنائیں، بڑا اچھی سے جو ہے نا اس کے لیے تیاری کریں اور اسی سے چھپا کے رکھیں۔ بھئی دیں گے تو صحیح نا، اس کو دینے کے لیے رکھا، اس کو بتانے کے لیے رکھا ہے، ایک حد تک آپ نے چھپایا پھر اسے دے دیا۔ اللہ پاک نے پوری کائنات حضور کے لیے بنائی۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو حضور کو اس ساری کائنات کا علم بھی عطا فرمایا تاکہ حضور جان جائیں۔ کیا بات ہے! آپ کو رب نے کیا اپنا غبی، آپ کو رب نے کیا اپنا غبی، ساری خلقت کا خلاصہ آپ گئے، ساری خلقت کا خلاصہ آپ گئے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے، یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے۔ موضوع تو بڑا ہی طویل ہے اور بڑی ہی خوبصورت باتیں اس میں ہو رہی ہیں۔ شروع میں نے چونکہ امام قاضی یاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت پڑھ کر سنائی تھی، اب چونکہ اختتام پر ہے تو قاضی یاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی چیپٹر میں جہاں علم غیب کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے، اس کے آخر میں آپ جو بات بیان کرتے ہیں نا، اسی پر ہم اپنے سلسلے کا اختتام کریں گے۔ کچھ آخری کلمات کہہ کر آپ فرماتے ہیں اس اعتبار سے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی خبروں، احادیث اور روایات، واقعات کے اعتبار سے تو یہ چیپٹر ایک ایک جز پر ایک مستقل دیوان بن جائے گی، سبحان اللہ، ایک مستقل کتاب بن جائے گی۔ اور جو کچھ ہم نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے اس کتاب میں، یہ سب ان پوری احادیث کے ٹکڑے ہیں جن کو ہم نے کتابوں سے بیان کیا، اور ان میں سے اکثر ائمہ کے نزدیک صحیح روایات ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ اتنے بڑے عالم فرما رہے ہیں کہ جو میں نے ذکر کیا ہے تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ورنہ اگر چاہیں تو ان نبی پاک نے جو خبریں دی تو مستقل کتابیں الگ الگ لکھی جائیں، مستقل کتابیں ہو جائیں۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ نبی پاک کی غیب کی خبریں بہت زیادہ ہیں جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، اور نبی پاک نے اپنی امت تک یہ غیب کی خبریں پہنچائی ہیں۔ سرے دس ایک آخری روایت میں بیان کر کے اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ روایت سنی ہوگی، آئیے غیب کے علم کے تناظر میں اس روایت کو سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرا بیٹا امام حسن، یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ ان کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کرائے گا۔ اب مجھے بتائیں، یہ واقعہ تو حضور کے وصال ظاہری کے بعد ہونا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی سے اطلاع دے دی، غیب کی خبر دے دی کہ یہ صلح کروائے گا، اور اللہ پاک نے حضور کی غیب کی خبر پوری فرمائی، اور یہ بھی فرمایا دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح فرمائے گا، یعنی امام حسن جن سے صلح کریں گے، جنہیں خلافت، جنہیں امارت سپرد کریں گے، وہ بھی مسلمان گروہ ہی ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ حضور کی غیب کی خبر تھی اور وہ بہو بہو پوری ہونی تھی، جو کہ پوری ہوئی۔ بہرحال ہم یہ ذہن بنائیں، ہم عاشقان رسول کہلاتے ہیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم نبی پاک کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے
جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں لکھا ایک مقام پر، بڑے مستند مفسر گزرے۔ جی جی، تفسیر ساوی تو بڑی مشہور ہے۔ جی بالکل مشہور ہے۔ آپ نے لکھا جہاں پر آپ نے علم غیب کی بحث کی، فرمایا کہ اس بات پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دار فانی سے آخرت کی طرف اس وقت تک منتقل نہیں کیا جب تک اللہ رب العالمین نے حضور کو ہر غیب کی خبر نہ دے دی۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہ رہا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بتدریج قرآن کا نزول فرمایا، جی، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبریں عطا فرمائی جاتی رہیں، یہاں تک کہ جب قرآن کا نزول مکمل ہوا تو آپ کو ہر چیز کا علم، آپ کے سامنے ہر چیز ایسے عیاں تھی کہ جیسے عین الیقین، یقین کی آنکھ سے دیکھنے والے کے سامنے ہوتی ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہ کریم اسی پیارے عقیدے اور اسی نظریے پہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا